تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی چیز تک پہنچنے کے لیے جو راستہ رکھا ہے اسے کہتے ہیں سبب، اور ان اسباب کا جو اثر ہوتا ہے، جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مسبب۔ ہم نے دوا استعمال کی تو ہمیں شفا حاصل ہو گئی، تو یہ جو دوا ہے یہ ہے سبب، اور جو شفا حاصل ہوئی یہ ہوئی مسبب۔ اسی طرح اگر ہمیں حرارت حاصل کرتی ہے تو آگ یہ ہے سبب، اور جو حرارت حاصل ہو رہی ہے، جو گرمی حاصل ہو رہی ہے، یہ ہے مسبب۔ تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ جب اسباب موجود نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو بغیر اسباب کے ہی اثر کو پیدا کرتا ہے، اور جب اسباب موجود ہو تو اب بھی اسباب کو سب کچھ نہ سمجھے، اب بھی جو نگاہ ہو، اب بھی جو بھروسہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ ہے توکل۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جب اسباب موجود نہ ہو اب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ بغیر اسباب کے بھی ہمارا کام بنا دے، اور جب اسباب موجود ہو تب بھی اسباب کو سب کچھ نہ سمجھے بلکہ نگاہ خالق اسباب پر ہے۔ بیماری اگر ایسی ہے جس کے متعلق اطباء کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ نا علاج بیماری ہے، ایسی بیماری اگر ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ وہ چاہیں تو اس کے لیے علاج کو پیدا فرمائے۔ اور اگر بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹرز کہہ رہی ہیں کہ اس کا علاج ہے تو اب بھی بھروسہ ڈاکٹرز پر نہ ہو، جو دوائیاں اس پر نہ ہو، اب بھی یہ یقین دل میں ہو کہ یہ جو دوائیاں ہیں یہ اپنے آپ سے مجھے شفا نہیں پہنچا سکتی، یہ مجھے ٹھیک نہیں کر سکتی، ان میں شفا کی جو صلاحیت رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، توکل رکھو اگر تم مومن ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ایمان کا، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ ہی کو سب کچھ سمجھے، اللہ تعالیٰ ہی کو مسبب حقیقی سمجھے، اللہ تعالیٰ ہی کو مؤثر حقیقی سمجھے، اللہ تعالیٰ ہی کو حقیقت میں کام بنانے والا سمجھے، کار ساز اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھے۔ یہی توحید ہے، یہی ایمان ہے، یہی توکل ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلام پاک میں ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، جب وہ یہ یقین کر بیٹھتا ہے، کر لیتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، کسی چیز میں اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے، پھول کو اگر خوشبو کسی نے عطا کی تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، آگ کو حرارت کسی نے بخشی تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، چاند اور سورج کو روشنی اگر کسی نے بخشی تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ کسی چیز کی کوئی صلاحیت اپنی ذاتی نہیں ہے، کوئی تاثیر اپنی خود کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر اسباب کے بھی مسببات کا وجود ہو سکتا ہے۔ جب اس یقین کی منزل پر بندہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طلاق میں من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں توکل کی نہایت شاندار مثالیں ملتی ہیں۔ ہجرت کی شب ہے، ہجرت کا واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لے کر مکہ سے نکلے ہیں مدینہ طیبہ۔ مشرکین مکہ کو جیسی یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، مدینے کے راستے پر آپ نکل چکے ہیں، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے یار خان حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں قیام فرمایا۔ غار ثور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے قیام فرمایا۔ مشرکین مکہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں، ڈھونڈتے
ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک آ پہنچے. غار ثور کا جو منہ تھا، جو دہانہ تھا، وہاں تک آ چکے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور یہ مشرکین دم تک آ چکے ہیں، اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کو دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا. اتنے قریب آ چکے ہیں. ایسے حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار خاص فرمایا. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے اذ ہما فی الغار، جب ہم دونوں بھی غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب یہ رسول اپنے ساتھی سے کہتے ہیں لا تحزن فخر ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. مشرکین مکہ سامنے آ چکے ہیں. اندیشہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کہ کہیں ہمیں دیکھ نہ لے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں توکل کا مظاہرہ فرمایا. آپ نے فرمایا لا تحزن فخر ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری حفاظت کے لیے وہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ جو غار تھی اس کے منہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے اپنا جانا تیار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جانے کے ذریعے سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے. مشرکین مکہ نے سوچا کہ جب اس غار کے منہ پر یہ مکڑی کا جانا ہے تو یہ اچانک تو نہیں آ سکتا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے جانا بہت پہلے سے ہے، کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہوا، کیونکہ اگر کوئی اس کے اندر داخل ہوا ہوتا تو یہ جو جانا ہے یہ تو ٹوٹ چکا ہوتا تھا. مشرکین نے ایسا گمان کیا اور انہیں لگا کہ اندر کوئی نہیں ہے، وہ واپس پلٹ آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھنے ڈھونڈنے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جب حفاظت فرمائے وہ مکڑی کا جو کمزور سا جالا رہتا ہے اس کے ذریعے بھی اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. اور جب وہ حفاظت فرمانے کا ارادہ نہ فرمائے تو مضبوط وسیلے بھی انسان کو نہیں کر سکتے. حضرت امام ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقایۃ اللہ اقدر عن مضاعفۃ من الضروع وعن عاد من الركب، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مضبوط زرہوں اور بلند فصیلوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اپنے حبیب کو بے نیاز کر. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں سورہ شعراء میں مذکور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں فرعون سے بچانے کے لیے. رات کے وقت میں آپ نکلے ہیں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر. صبح کے وقت فرعون کو خبر ہوئی کہ بنی اسرائیل ہم سے چھوٹ کر نکل چکے ہیں. فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر تک پہنچ چکے ہیں. اب سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ ہے. سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا. گویا ظاہری طور پر بچنے کا کوئی راستہ نہیں، بچنے کا کوئی سبب نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شعراء میں قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو پکڑ میں آ چکے ہیں، اے موسیٰ ہم تو پکڑ میں آ چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت عطا فرمائے گا، وہ مجھے راستہ عطا فرمائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جبکہ ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنا عصا سمندر پر مارو. فانطلق، تو سمندر پھٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر کا ہر ٹکڑا ایک بڑی چٹان کی مثل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے خشکی کے راستے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اگرچہ ظاہری سبب کچھ نہ ہو ابھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی امداد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ بغیر اسباب کے بھی مسببات کو وجود بخشے، کیونکہ صبر کو تاثیر اللہ ہی نے بخشی ہے. یہ آگ ہی تو تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا ہے. وہ آگ جس کی صلاحیت ہے کہ وہ راکھ کر دیتی ہے، چیز کو جلا کر رکھ دیتی ہے، لیکن اسی آگ میں
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آشا گیا تو وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بردوں و سلامہ ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آگ میں یہ تاثیر ہے کہ وہ کسی چیز کو جلا سکتی ہے، لیکن یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ جب چاہے اس تاثیر کو چھین لے، اور آگ اتنی ہی تیز کیوں نہ ہو وہ کچھ بھی جلا نہ سکے، اللہ تعالیٰ سے تو توکل کا مطلب یہ مصیبتیں کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، مشکلات کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، ایسی ہی مصیبتیں کیوں نہ آئے، بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ یہ تو وہ باتیں ہوئی کہ جب سبب ہو، سبب نہ ہو، اور اب اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اسباب سامنے ہو، سبب سامنے ہو، پھر بھی بندہ سبب کو سب کچھ نہ سمجھے، بندے کی نظر اسباب میں نہ الجھے، بلکہ وہ اسباب کی بجائے خالق اسباب پر بھروسہ رکھے، خالق اسباب پر نگاہ رکھے۔ یہ توکل ہے۔ غزوہ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امداد کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مسلمانوں کو بندہ عطا فرما۔ فرشتوں کا لشکر کر رہا، پھر بھی آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے، توکل کی شان یہ ہے، توحید کی حقیقت یہی ہے کہ اسباب اگرچہ سامنے ہوں پھر بھی نگاہ کرنا چاہیے اسباب پر۔ اسی لیے ہمیں حکم یہ ہے اسباب کو چھوڑ دینا، یہ ہمیں حکم نہیں، بلکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم محنت کریں، کوششیں کریں، اسباب کو اختیار کریں، بیماری اگر ہے تو علاج کریں، لیکن اپنی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ تقوم اللہ کا جو فضل ہے وہ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو احتیاط سے کام لو۔ تو اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور میرے پاس ایک اونٹنی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ ارسلوا ناقتی واتوکل، کہ میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ رکھوں، یا میں اسے باندھوں اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھوں؟ میری اونٹنی کی حفاظت کے لیے میں کون سا راستہ اختیار کروں؟ اسے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ رکھوں، یا اسے باندھوں اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل، کہ پہلے اسے باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اس کی کرو، کیونکہ اللہ نے ہی اسباب کے ساتھ مسببات کو مربوط فرمایا، وہ اللہ ہی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم رزق حاصل کرنے کے لیے کوششیں کریں، علاج حاصل کرنے کے لیے دوائیاں کریں، ہر کوششیں ہم کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن جو نگاہ ہو، جو نظر ہو، جو بھروسہ ہو، وہ خالق اسباب پر ہونا چاہیے، وہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ذات پر توکل کرنے کی، بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو توکلین کے متعلق فرمانا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرنا چاہے، اور توکل کرنے والوں کا سب سے بڑا انعام لائقات میں یہ مذکور ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔